تو اب تو ذمہ داری ڈبل بن جاتی ہے حکومت کی کہ اب جب اس پر دیکھیں خان صاحب میری بات سنیں آپ. وہ کہہ رہا ہے جی 2 سال, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے ذرائع پولیس کے ذرائع کہہ رہے ہیں 6 ماہ, اور اس کی چیئر سے بیٹھی ہوئی ویڈیو اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ فٹ سٹیبل نہیں ہے, ہے، صحیح اسٹیبل نہیں ہے, اس کو کوئی پین ہے, کوئی تکلیف اسکرپٹڈ ہے, ویڈیو کے لیے اور زبردستی وہ بیٹھا بیٹھا, ہے۔ اور ویڈیو جو وہ بول رہا ہے اس کو بولنا بھی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو سامنے رکھیں. اب اس نے اتنی جس بندے نے 6 ماہ تک آج تک کمپلین نہیں کی تھی, وہ تو ایک ویڈیو وائرل ہو گئی, تو بعد میں ادارے حرکت میں آ گئی, ریاست حرکت میں آ گئی, ڈی پی او صاحب کو سمجھ آ گئی, ایس ایچ او کو بولا, ایس ایچ او, یقیناً میں آپ کو یہ بتا دوں یقیناً جو لوکل پولیس ہوگی نا, لوکل پولیس جو وہاں کے لوگ, وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوں گے ان کو وڈیروں کو پکڑیں, ان طاقتوروں کو پکڑیں. میری ایک پولیس والے سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا یہ سارا کچھ کر دینا. اچھا سارا کچھ میں کرتے ہیں, اب اس میں بندوں کو مارنا ہے یا اس کو پیٹنا ہے. 6 ماہ جس بندے نے شکایت کی, تو اگر اس کی ایف آئی آر درج ہوگی, اس نے تو نہیں کرائی نا, اس ایف آئی آر میں پولیس مدعی ہے, اس بندے نے تو پھر یہی بیان دینا تھا کہ اللہ دی واسطے میری جان چھوڑ دو, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس نے پیروی تو کس پھر نے تو وہ کرنی بچے گا نہیں سر ہے, زندہ، پیروی کس نے جس کا کرنی اتنا ہے. حال ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اگر کل کو ایف آئی آر کی طرف جاتا بھی ہے یا سوچتا بھی ہے تو پھر تو ایف وہ آئی آر تو ہو بچتا ہی چکی نا، نا, وہ تو اب ہاں خان جی صاحب ایف آئی آر ہو چکی ہوئی ہے, ایف آئی آر میں انہوں نے ملزم بھی گرفتار کر دیا, اور میرا خیال جو اب تک باہر آ چکے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ کوشچن کر جو دیا, ملزم آپ نے یہ گرفتار ہوئے ہیں کوشچن کر دیا, تو میں ان کا نے کچھ بنا ابھی ہے؟ اس کے اوپر ہم کام کر رہا تھا, لیکن آپ نے پہلے کر دیا, آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ویڈیو آ گئی, ویڈیو آنے کے بعد یہ بندے جاری ہو گئے. اور میرا یہ پھر ارباب اختیار سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ترامیم کر رہے ہیں قوانین کی, خدا را کوئی ایسی ترمیم بھی کریں, کوئی ایسا سسٹم بھی کریں, کوئی ایسا سیف ہاؤس کوئی ڈویژن لیول پہ بنا دیں کہ ایسے کوئی مظلوم لوگ اگر آپ کے پاس جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ وکٹم ہے, اس وکٹم کی پوری دنیا میں قانون ہے وکٹم کی حفاظت کرنے کا. سر اب تو ایک سافٹ ویئر پورٹل بھی بنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی آپ کہیں پہ وہ وہاں کچھ تک ہی ہے نا, دیکھتے ہیں وہ تو آپ وہاں اس تک ہے, اس کے وقت، بعد تو اسے فیس کرنا ہے نا, اس کے بعد تو فیس کرنا ہے, اور یہ بڑی اور اچھی فیس بات. کرنا ہی سب سے بڑا لیکن مرحلہ ہے۔ یہ جو آپ نے بتایا نا پورٹل, اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے, بہت فائدہ ہو رہا ہے. شہری ایریا میں ہمارے یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ اگر یہ کسی عام لوگ بھی تو آپس میں کرائم کر دیتے ہیں نا, کسی کا زیادتی کر دیتے ہیں, جیسے کسی گھریلو ملازمہ کو مارا پیٹا, یا پھر جائیداد کے لیے جھگڑے. ابھی یہ جو چکوال کے, میرا خیال چکوال کے علاقے میں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. چکوال کے علاقے میں وہ آپ نے خان صاحب سنا ہے کہ 900 کنال اراضی کے مالک بہن بھائی, جن میں سے ایک بہن جو ہے اس نے اب شاید میٹرک میں اسکول میں یا اپنے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے, وہ اور اس کا بھائی, ماں باپ مر گئے تو اس کے چچا وغیرہ, چچا زاد وغیرہ, تایا زاد نے, رشتہ داروں نے اس کو انہی کے اپنے گھر میں الگ الگ کمرے میں بند کر دیا. 2 ہفتے کھانا نہیں دیا, کسی نے محلے دار نے اگر پھینک دیا تو پھینک دیا. اس لڑکی کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی, اسی کمرے کے اندر ڈیتھ ہو گئی. اس نے پخانہ بھی کرنا وہیں پہ کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا وہیں پہ کرنا ہے, گندگی بدبو میں وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ بیچارے کے ذہنی توازن 2 سال میں خراب ہو گیا. اور کسی نے خفیہ خط لکھا, تو وہ بڑے زبردست ہیں ہمارے ڈی پی او صاحب, ٹک ٹاک پہ اکثر آتے ہیں, محی الدین میرا خیال نام ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, پر زبردست آفیسر ہیں. اکثر ان کی میں کھلی کچہریاں دیکھتا ہوں, بڑے دبنگ فیصلے کرتے ہیں. اس دن میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا, ایک ہمارے دوست ہیں ان کے پروگرام میں, تو ان کا بیان وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑی زبردست ایک بات لگی. ہم ٹریک سے چلے گئے, لیکن میں بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ لڑکی بھی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوگی. کہتے جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کی فیملی میں یہ بیماری کچھ دن, جب تک وہ ٹھیک ہوگی تو اسے میٹرک پاس کر لیا, بعد میں پاگل ہو گئی ہوگی, اس لیے بند کر دی. مطلب یہ نہیں کہا جا رہا کھل کے ایک سینئر آفیسر سے کہ ان کو کرائم کیا گیا, ان کو قید رکھا گیا, تشدد کیا ان گیا۔ کو حبس بے میں رکھا گیا, ان کو قید کیا گیا, جو قانون کے, ہمارا قانون یہ کہتا ہے جو کوئی قید کسی کو زبردستی کرے گا اس کی سزا ہے. بالکل وہ بات نہیں ہو رہی. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم بینیفیشری دیکھ رہے ہیں, ہم نے بندے گرفتار کیے ہیں. جب بات ہوتی ہے کتنی ان کا علاج نہیں ہو سکتا. 900 کنال اراضی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے. ہم واپس آ جاتے ہیں بھائی اس طرف آتے ہیں. یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے نا اس کا کوئی میں جو ریکویسٹ کر رہا تھا نا کوئی ایسے کوئی سیف ہاؤس ہو جس کے اندر آپ نے اگر رٹ قائم کر دی قانون کی, آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے سسٹم صحیح کر دیا ہے, تو جیسے اس طرح کے جیسے یہ بندہ اب بیان دے رہا ہے اور 6 ماہ تک اس کی کوئی پتہ نہیں لگا, اب وہ کہہ رہا ہے میرے چاچا نے مارے ہے, تو چاچوں کو کہاں پہ اجازت ہے؟ آپ ہمارے ملک کو دیکھیں ہم ہمارے کی بلا دوسری کنٹریز میں کسی چلے سویلائز کنٹریز میں چلے جائیں, آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, آپ اپنے بچوں کو ایسے گھور کے دیکھیں, اس کو ذرا ڈانٹ دیں, وہ اگر پولیس میں کال کر دے کہ مجھے میرے فادر نے میرے باپ نے ڈانٹا ہے, صرف ڈانٹا ہے, تو پولیس آ کے ابا جی کو لے جاتی ہے. میری بات کرنے کا شاید سمجھنے والے بات سمجھ گئے ہوں کہ یہاں پہ چاچے تایا نے کوڑ دیتا, یہ اتنا آسان ہے کہ اور یہ عام تشدد انسان کو یوں مارنا عام کہ بھی جیسے کہ تشدد سانپ کیا کو ہوتا مارا ہے. جا رہا ہے کہ اس سے کوئی خطرہ ہے. تو اس کے بعد وہی بندہ 2 دن وہی بندہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد آگے کہہ رہا ہے جی میرے چاچا نے مارے, ایسی مان لیتے جی چاچوں نے مارا تھا. ہم اس کیس کو چھوڑ دیں, ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یہ خوف کی علامت ختم ہونی چاہیے نا. ایک طاقتور کی جنگل کا قانون نہیں ہے, یہ یہاں پہ جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے. کہ ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے کہ سر عام پھانسی دینے کی, سر عام کوڑے مارنے کی, لیکن قانون مارے, کسی عام لوگوں کو نہیں. میں کہہ رہا یہ مطلب ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تو مجھے لوگوں نے کہا جی آپ اس کو کلیئر کریں, کون مارے ان کو, کون زینب کے قاتلوں کو لٹکائے, قانون کی کون طرف ٹوٹے سے ہونی کرے, چاہیے کون سر قلم کرے, لیگلی قانون کرے. قانون میں کرے. یہ ترمیم چاہیے. جب تک آپ سر عام چوری والے کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے, جب تک آپ سر عام بچوں کے زنا بالجبر کرنے والوں کو سر عام موت نہیں دیں گے, گولی نہیں ماریں گے, سر عام لٹکائیں گے نہیں کرین کے ساتھ کہ پوری دنیا دیکھے اور 4 دن لٹکا نہیں رہے گا, آپ کے یہاں پہ لوگوں کو آرام نہیں آنا تب تک, ورنہ اس طرح کا ظلم ہوتا رہے گا. اگر یہ ہو جائے, کون سا وڈیرا ہے جو کسی کو مارے گا؟ کبھی بھی نہیں مارے گا. کسی دوسرے سویلائز ملکوں میں ہوتا ہے ایسے, کسی میں بھی نہیں ہوتا. ہمارے تو ہر دوسرے دن یہ کیس ہے اور اس سے زیادہ کیس ہیں. ہاں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی, ایک چیز ہے, میں داد دیتا ہوں اپنی انتظامیہ کو, جب کسی کو مار پڑ رہی ہو نا, اس کی ویڈیو بننی چاہیے کہیں پہ. اب میں پتہ نہیں کوئی سسٹم شاید سیٹلائٹ سے بھی ویڈیو بنتی ہے, تو وہ ویڈیو لیک ہو تو شاید پھر فوری انتظام ہو. تو مارک بندے جس نے بھی کھانی شریف آدمی اپنے سجے کبھی فوری اپنا کیمرہ آن کر لیا کرو, جسے تمہیں مار پہ رہی ہو ویسے نہیں کر لیا تاکہ تھوڑی ویڈیو تو بنے, کوئی ثبوت تو پھر ہی داد رسی ہوگی, ادروائز. اور ویڈیو بنی ہے, اگلے دن اس کو اتنا پریشر ہے کہ اس نے جناب آ کے معافی مانگ لی اور کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں, لیٹس سی دیکھتے ہیں اس میں اسٹیٹ جو ہے نا وہ ذمہ کس دار, طرح سے ایکشن لیتی ہے وہ اس پورے اب کیس کے حوالے سے. اسٹیٹ اس میں مدعی ہے. دیکھتے ہیں اب اسٹیٹ کا اس میں کیا کرتی ہے, اسٹیٹ مین تھانہ جو متعلقہ تھانہ ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسے سیف ہاؤس بنائے گورنمنٹ جس میں اس طرح کے مظلوم لوگوں کو سیکیورٹی کے ساتھ رکھا جا سکے. یہ میں سرگودا والے کی بات نہیں کر رہا, چلو یہ ان کا تو انہوں نے وہاں رہنا ہے, انہوں نے یہ پولیس نے کیا کر لینا ہے, اس نے وہاں رہنا ہے, ان لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے, اس کی پورا وہاں پہ گھر ہوگا اپنا کی فیملی, ان سے ان کی اتنی زیادہ دشمنی نہیں وہ کر سکتا. ان کو مار پڑ کے انہیں کٹ دیا, اب کٹ دیا, اب اور نہیں ماریں گے میرا خیال ہے اس کو. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ شہروں میں بھی کسی کے گھر کے کسی فرد کو مار دیا, اس کے پیچھے ایک بیوہ ہے اور چھوٹے بچے ہیں, ان کو کوئی نہ ڈرائے. ان ایسے لوگوں کو کہیں سیف ہاؤس میں رکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے جب تحفظ تک دینا یہ بہت چارہ کو ضروری ہے تحفظ اسٹیٹ دینا کی جانب ضروری ہے. سے. کوئی ایسا اسٹیٹ بنائے یا پھر ان کے اوپر کوئی نگرانی لگائے یا ان کے ساتھ کوئی ڈیوٹی دے. اب گورنمنٹ یہ کہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ تھانے خوبصورت بنانے کے ساتھ اس کے اوپر بھی غور کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ مظلوم کی فیملی کو تحفظ پہنچایا جائے اسٹیٹ کی جانب سے, تاکہ ایک تو بر وقت مظلوم کو انصاف بھی ملے, لیکن دوسری جانب اس کو تحفظ بھی ملے اسٹیٹ کی طرف سے.